है, तार की रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा गर्म होगा। तार की रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा गर्म होगा। हीटर में जो तार लगा हुआ उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इस्तरी में जो तार लगा हुआ उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा गर्म हो जाती है। आम जो तार हैं उसकी रेजिस्टेंस कम है, इसलिए वो इतने गर्म नहीं होते। ये उसूल था। लोगों ने क्या करा, ये उसूल लिया और उसको लेकर इस्तरी बना दी, हीटर बना दिया। एडिसन साहब ने बल्ब बना दिया। वो असल में बल्ब बनाने में इतना दिन उनको इसलिए लगे कि वो किसी ऐसे तार की तलाश में थे जिसकी रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो और नुक्ता पिघलाव भी ज़्यादा हो। क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, गर्म तो हो रहा है लेकिन झट पिघल जा रहा है। तो उनको ऐसे तार की तलाश थी कि जो गर्म तो बहुत हो, इतना गर्म हो जाए कि सुर्ख हो जाए, रोशनी देने लगे, लेकिन पिघले ना। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, नुक्ता पिघलाव भी ज़्यादा हो। तो उनको इस तलाश में बहुत टाइम लगा। तो जब टंगस्टन की धात दरियाफ्त हुई तो उन्होंने जब टंगस्टन को यूज़ करके देखा तो वो बिल्कुल वैसी ही धात थी जो जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और वो आम दर्जा हरारत पर पिघलती नहीं है। तो आपने देखा कि उसूल क्या है, जूल का कानून। उससे कितनी चीज़ें बन गई, इस्तरी बन गई, हीटर बन गया, बल्ब बन गया। ये टेक्नोलॉजी है। ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये होता फर्क। यानी साइंसी उसूल के इस्तेमाल के लिए को इस्तेमाल करते हुए इंसान की फलाह और बहबूद के लिए चीज़ बनाना, ये टेक्नोलॉजी होती है। अच्छा, इसमें ये लफ्ज़ ज़रूरी है, इंसान की फलाह और बहबूद के लिए चीज़ बनाना। एटम बम बना दिया आपने, साइंसी उसूल को यूज़ करा और क्या बना दिया। क्या ये टेक्नोलॉजी है? नहीं भाई, ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको आप टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे। टेक्नोलॉजी के लिए शर्त है कि वो इंसान की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल हो। उसी साइंसी उसूल को बुनियाद बनाकर बिजली बना दी, एटॉमिक पावर एनर्जी। तो हम बोलेंगे भाई ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो साइंस पढ़ने वाला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर तो आमादा हो जाता है, लेकिन जब आप उसको कहते हो कि भाई वो सोशल एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए साइंस को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करें, अपने समाज को, अपने एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए साइंसी उसूल को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करें, सही है। आपने ऐसे साइंसदान बना दिए जिनको साइंस और टेक्नोलॉजी पे बहुत अबूर हासिल है। इंसानियत की जरा परवाह नहीं है, समाज की जरा परवाह नहीं है। तो अब आप बताइए कि क्या वो साइंसदान माशरे की फलाह और बहबूद के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे या उसको तबाह कर देंगे? तबाह कर देंगे। आपने नवी फर्स्ट ईयर के अंदर हेनरी कोरी का एक सबक पढ़ा, ठीक है ना। उसमें वो आदमी बम बना रहा है, वो कह रहा है जनाब मिनटों के अंदर जो है जंग का फैसला हो जाएगा। ठका आपने एक बम मारा और फैसला हो गया। जबकि वो जो उसकी बहन थी मिसेस मेल्डन, वही कह रही थी कि लोग मरेंगे, ये होगा वो होगा। तो साइंसदान कह रहा था मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, मुझे तो ये चाहिए कि जंग जल्दी खत्म हो जाए, इतने अरसे नहीं चले, इतना पैसा, इतनी चीजें नहीं झोंकी जाए। तो देखिए वो साइंसदान तो था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का माहिर था, लेकिन अपने सोशल और एनवायरमेंटल इशू से बिल्कुल बेगाना था। तो हम जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसको रियलाइज करती है कि हम अपने शहरियों में, अपने बच्चों में साइंस की ऐसी तालीम दें कि जहां उनको इस नॉलेज पर उबूर हो जाए, ना सिर्फ नॉलेज पर उबूर हो जाए बल्कि इसके साथ साथ उनके अंदर कुछ स्किल्स डेवलप हो जाएं, उनके कुछ रवैये क्रिएट हो जाएं, और साथ साथ उनको ये एहसास हो कि उन्हें साइंसी उसूल को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना है, लेकिन किस बुनियाद पर, किस एहतियात के साथ, कि उनका सोशल सिस्टम ख़राब ना हो जाए और उनका एनवायरमेंटल सिस्टम ख़राब ना हो जाए। तो ये दो जो है, ये तीन चीज़ें हमने स्टडी की कि साइंस पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या है और उससे आपको आउटकम क्या चाहिए। तो पहली जमात से लेकर तीसरी जमात तक साइंस को आप जनरल नॉलेज के तौर पर पढ़ा रहे होते हैं, और चौथी से लेकर 8वीं जमात तक आप साइंस को बाज़ाब्ता सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाते हैं, जिसकी बुक्स भी हैं। तो अगर हम इसका बिल्कुल इआदा करें, फाइनल बात करें, तो क्या कह सकते हैं कि साइंस पढ़ाने का जो बुनियादी मेथड है वो क्या है, इंक्वायरी बेस्ड मेथड है।
انکوائری بیسڈ میتھڈ میں اور ٹریڈیشنل میتھڈ میں ہم نے فرق کو ڈسکس کیا. نمبر 1 ہم نے یہ بات پڑھی. پھر ہم نے کہا کہ جب آپ سائنس پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ ایک جملے میں اس کو کیسے بیان کریں گے. تو آپ کہیں گے سائنس پڑھانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سائنٹیفک انکوائری سے بچے کو گزاریں. نمبر 1 جب وہ باتیں سیکھ لے تو وہ پرابلم سالونگ سے کام لے, یعنی اپنے پرابلم کو سالو کرے. اور تیسرے سٹیج کے اوپر وہ ڈیسیشن میکر بنے. اس میں ہم نے 3 لفظ استعمال کیے, ایک وائی, ایک ہاؤ اور ایک شوڈ. ٹھیک ہے, وائی, ہاؤ, شوڈ. اگر آپ کی کلاس کے اندر ایک سال کے اندر کئی بار وائی تو تقریباً ہر بار ہو رہا ہوگا, اس لیے کہ آپ یہ پڑھا رہے ہوگے لائف سائنس, فزیکل سائنس, ارتھ سائنس, یہ آپ کے پاس چیپٹرز ہوں گے, اس میں تو وائی آ ہی رہا ہوگا, یہ نالج ہے. لیکن کیا کبھی وہ وائی ہاؤ میں کنورٹ ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو کتاب کے اندر ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں, پرابلمز دیے جاتے ہیں کہ یہ پرابلم حل کریں. تو سائنس کے ٹیچر کو ضروری ہے کہ وہ وائی کے ساتھ ساتھ ہاؤ پر بھی کام کرے. ٹھیک ہے, ورنہ صرف بچوں کی نالج بہت اچھی ہوگی, ان کے پاس معلومات ہوں گی, لیکن ایسی معلومات جس سے وہ اپنے مسئلے حل نہ کر سکے, ایسی معلومات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ وائی کے ساتھ ساتھ ہاؤ پر بھی کام کرے, سائنٹیفک انکوائری کے ساتھ ساتھ پرابلم سالونگ کے اوپر بھی کام کرے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہوں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھانے میں. اچھا, اور جب وہ ہاؤ پر کام کر لے تو ہاؤ کا مطلب ہوتا ہے موجودہ مسائل حل ہو گئے. ٹھیک ہے, تو طالب علم کو ایک قدم آگے بڑھنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ جو چیزیں اس نے سیکھی ہیں اور جن کو سیکھ کر اس نے اپنے مسائل حل کر لیے ہیں, اب وہ کیا ایسی چیز بنانا اسے چاہیے کہ آئندہ زمانے کے مسائل حل ہوں. بجلی کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اس نے کوئی تھیوری پڑھی, سولر انرجی کے بارے میں پڑھا. سولر انرجی کے بارے میں پڑھ کے اس نے کیا کرا, ایک پروٹوٹائپ کا مطلب ایگزامپل کے طور پر ایک اس نے کوئی ڈیوائس بنا لی جس سے جو ہے وہ دھوپ کی روشنی سے ایک پنکھا اور ایک بجلی چلتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ جناب اس نے اپنا مسئلہ حل کر لیا. اب وہ یہ سوچے کہ میں اس میں کیا بہتری کروں کہ یہ کم قیمت میں زیادہ مقدار میں بنانے کے لیے کوئی ڈیوائس, کوئی مشین, کوئی کارخانہ کیسے جو ہے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, یعنی اس کو میں ٹیکنالوجی میں کیسے کنورٹ کروں. یاد رکھیے گا, ٹیکنالوجی میں کنورٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اب بہت لو پرائس میں بہت زیادہ لوگوں کے لیے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک تو تھا اس نے پڑھا, اپنا مسئلہ حل کیا. اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ اب وہ ایسا کام کرے کہ جس سے وہ عام لوگوں کے جو مسائل فیوچر میں ہونے والے ہیں وہ بھی اس کو حل کرنے کے قابل ہو جائے. تو یہ 3 اسٹیج پر آپ کی جو ہے وہ سائنس کی اسٹڈیز چلے گی. نمبر 1 وائی یعنی سائنٹیفک انکوائری, نمبر 2 ہاؤ یعنی پرابلم سالونگ, اور نمبر 3 شوڈ یعنی وہ کیسے اس کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. یہ بات پڑھنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ انکوائری کو بہت ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کیا کہ سائنٹیفک انکوائری کا مطلب کیا ہے. اس میں آبزرویشن ہے, اس میں جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ ہے, انفیرنس ہے. ٹھیک ہے, انفیرنس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اس نے پڑھی ہیں اسی کی بنیاد پر, آبزرویشن والی چیزوں کی بنیاد پر ایسی چیزیں نکال پائے جو آبزرو نہیں کی جا سکتی. وہ ہم نے بڑی تفصیل سے اس کو سمجھا. اس کے بعد آخر کے اندر ہم نے پورے کریکولم دراصل کیا چاہتا ہے آپ سے. ٹھیک ہے, تو کریکولم جو ہے وہ یہ 3 چیزیں دے کر یہ 3 چیزیں ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. نالج بھی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے کہ بچوں میں نالج کریٹ ہو جائے, اس نالج کی وجہ سے یہ والی اسکلز ڈیولپ ہو جائیں, اور اس نالج کی وجہ سے یہ والا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جائے, اور اسی نالج کی وجہ سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ سائنس کو جب ٹیکنالوجی میں کنورٹ کرنے جائے تو یاد رکھے کہ وہ اپنی سوسائٹی کا خیال رکھے اور اپنے انوائرمنٹ کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے بڑا بیلنس قسم کا جو ہے وہ یہ کریکولم ہے, یہ سائنس پڑھانے کا جو میتھڈ ہے بڑا بیلنس ہے. یہ ایسی شخصیت پیدا نہیں کرتا جیسا ہم نے اس ہنری گوری کے اندر شخص کو دیکھا ہے. اکثر ہمارے ہاں بچوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ سائنسدان جو ہے وہ کچھ بچوں کے ذہن میں آتا ہے بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ کے ذہن میں آتا ہے اچھے نہیں ہوتے, برے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ جا کے
افغانستان کے بچوں سے پوچھیں کہ جو سائنس نے ترقی کی ہے اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا، تو شاید وہ بڑے ناراض ہوں گے، بولیں گے یہ سائنسدان سارے غلط لوگ ہیں، انہوں نے بم بنائے، انہوں نے جہاز بنائے، انہوں نے صرف دہشت گردی کی ہے، مارا ماری کی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جب سائنس پڑھائیں تو ایسے لوگ نہیں ڈیولپ ہو جائیں جو جذبات سے آ رہی ہوں. صحیح ہے، اسی لیے ہم نے کہا کہ وہ جو بنیاد تھی آپ کی سائنٹیفک انکوائری بیسڈ کا مقصد ہی کیا ہے. انکوائری بیسڈ میں آپ نے جو میتھڈ آپ یوز کر رہے ہیں وہ اس کا نام کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ہم کہہ رہے تھے بیہیویئرزم کی میتھڈولوجی اپلائی نہیں کرنی ہے، بلکہ کنسٹرکٹیوزم کی جو ہے وہ فلاسفی کو اختیار کرنا ہے. بیہیویئرزم اور کنسٹرکٹیوزم کا مقصد ہی یہ ہے. بیہیویئرزم میں آپ انسان کو حیوان ناطق سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو بندر ہے وہی انسان ہے، جو چوہا ہے ویسا ہی انسان ہے. چوہے کے پاس بھی دل ہے، انسان کے پاس بھی دل ہے، چوہے کے پاس بھی دماغ ہے، انسان کے پاس بھی دماغ ہے. وہ اس کو آپ ویسے ہی لے رہے ہیں آبجیکٹ. لیکن اس تھیوری کے اندر پھر یقیناً ایسے ہی سائنٹسٹ بنیں گے جن میں نہ محسوسات ہوں گی، نہ سوچنے اور غور کرنے کی صلاحیت ہوگی. ہاں ان کے پاس نالج بہت ہوگی، وہ ٹیکنالوجی میں کنورٹ کرنا بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، لیکن احساس نام کی چیز ان کے پاس نہیں ہوگی. اسی لیے شروع ہی میں کہہ دیا گیا کہ یہ جو سائنس پڑھانے کا میتھڈ آپ اختیار کریں گے، جو فلاسفی اختیار کریں گے، وہ بیہیویئرزم والی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کنسٹرکٹیوزم والی ہوگی، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سامنے جو اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے اس کو ایک آبجیکٹ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو ایک انسان لے رہے ہیں. اس کی اپنی فیلنگز ہیں، اس کی اپنی خواہشات ہیں. وہ ہر اگلی نالج کو اپنی پچھلی نالج کی بنیاد کے اوپر میچ کر کے، اگر وہ اس سے میچ ہوتی ہیں تو لے لیتا ہے، اگر میچ نہیں ہوتی تو نہیں لیتا. میں بھی آپ کو کوئی نئی بات کہوں نا جو آپ کی پرانی بات سے میچ نہ ہو، آپ اتنی آسانی سے نہیں لوگے. اور آپ کی ہی ذہنی سوچ کو سامنے رکھ کر اور اسی کی بنیاد پر میں کوئی نئی بات کہوں گا جو آپ کے خیالات سے میچ ہوگی، آپ وہ بات بہت آسانی سے لے لیں گے اور یاد بھی رکھیں گے. تو یہی دراصل کنسٹرکٹیوزم کی فلسفی ہے کہ بچوں کو اس طرح پڑھایا جائے کہ وہ ان کو نئی نالج، آپ ان کی بنیادی نالج جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے اس کی بنیاد پر آپ ان کو نالج دیں. یہاں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں.